بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IMF کی 186 صفحے کی رپورٹ، ابھی اس پر بحث ہوتی رہے گی۔ اس میں بعض ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس طرح کی جو رپورٹیں ہوتی ہیں بالعموم ان کے ایسے حصے جس میں اشارے میں کوئی بات کہی جاتی ہے اس پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو اس میں مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ نئی نسل میں ووٹ ڈالنے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے اور آبادی کی جو صورتحال ہے وہ دباؤ پیدا کر رہی ہے۔ بظاہر یہ سادہ سے فکریں ہیں، لیکن ان پہ غور کریں تو ایک جہان معنی ان میں پوشیدہ ہے۔ اگر ووٹ ڈالنے کے رجحان میں دلچسپی بہت شدید ہے اور وہ دباؤ پیدا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں کسی وقت بھی احتجاج کا بلبلہ پھوٹ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ معاملات کو کنٹرول کر سکتی ہے، اور اس میں اگر وہ نئے صوبے بنانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ نئے صوبہ بنانا ایسی صورتحال میں جب لوگ رنج کا اور رد عمل کا شکار ہیں اور برہم ہیں، ایک جیلی 100% جیلی حکومت ہے، 100% جیلی، 10-15% ووٹوں کی نمائندگی کرنے والی، اور کرپشن کے سنگین الزامات ہیں ان پر، اور آبادی کی اکثریت یہ سمجھتی ہے 3/4 بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں ان کے سربراہ پرلے درجے کے کرپٹ لوگ ہیں، اور یہ ظاہر ہے یہ جاننے والے بھی جانتے ہی ہیں، وہ تو زیادہ جانتے ہیں۔ اس صورتحال میں صوبہ بنا لیتے ہیں، اور بعض رائے کو تو اس پہ اصرار ہے کہ یہ انداز فکر ہے بہت پایا جاتا کہ شدت کے ساتھ کہ ہم معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ اوور کانفیڈنس کے ایسے ہی اقدامات ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کسی وقت بھی لاوا پھوٹ سکتا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ خوف ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت شاید بڑی تعداد میں نہ نکلے، لیکن عرب بہار کیسے رونما ہوئی تھی اور وہ تو اس کو کنٹرول کر لیا گیا، لیکن بعض ملک تو بالکل ہی بدل گئے اس کے نتیجے میں۔ اسٹیبلشمنٹ سچویشن کو سمجھ نہیں رہی ہے بالکل۔ آپ گلیوں اور بازاروں میں جائیں اور کچی آبادیوں میں جائیں، مڈل کلاس کی آبادی میں جائیں، پچھلے 3 سال میں مہنگائی ان لوگوں کو کچھ عمر نکال دیا ہے۔ 22% نوجوان بے روزگار ہیں اور 47% غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور آئے دن وہ سنتے ہیں کہ 2-3 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلم کمرشل بینک جو ہے یہ 3 ارب روپے میں بیچا گیا تھا اور اب اس کا منافع 120 ارب روپے سالانہ ہے، اور لوگ سنتے ہیں کہ زرداری صاحب کے اثاثے کو $15 بلین سے بھی زیادہ ہیں، اور اتنے ہی غالباً شریف خاندان کے ہو گئے، اور لوگ موبائل ٹیلی فون پہ اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کے گھر کے باہر ہزاروں آدمی کھڑے چیخ رہے ہیں اور وہ پچھلی سیڑھیوں سے انہیں اترنا پڑتا ہے۔ تو اس 8,000 کمپنیاں دبئی منتقل ہوئی ہیں، $12 بلین۔ وہ ایسی بھیانک صورتحال میں سرمایہ مزید جا رہا ہے، یعنی ایک تو پانی ہے نہیں اور ایک ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، ملازمتیں کہاں سے پیدا ہوں گی اور سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی جب خود ملک کے لوگ ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کمپنیاں غیر ملکی کمپنیاں بھی چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اس صورتحال میں ایک دھماکہ خیز صورتحال ہوتی ہے، فلوئڈ سچویشن جسے کہا جاتا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عوامی تحریک یا وکلاء کی تحریک چل پڑے گی یا بڑی تعداد میں جج مستعفی ہو جائیں گے، وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن جب ہوا غبارے میں زیادہ بھر دی جائے گی تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہ ہے کہ
طلال چودھری صاحب کے بھائی کو ٹکٹ دیا گیا. ایک تو خود طلال چودھری، پھر ان کے بھائی، یعنی کیا آدمی ہے. اور پھر اس کے کہنے پہ اس کے بھائی کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے. کل عطاءاللہ تارڑ کے کہنے پہ ان کے کسی کزن کو ٹکٹ دے دیا جائے گا. اب صرف ٹکٹ دینے کی بات نہیں ہے. لوگ جو ہیں جو ان حلقہ انتخاب میں ہیں، وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بے شک پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے، لیکن لوگ تو پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے باوجود لاہور کی ایک سیٹ کے علاوہ باقی سب سیٹوں کا بائیکاٹ کیا ہے. اور غلطی سے میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے. صوبائی کی نہیں ہے، قومی اسمبلی کی سیٹ ہے 129 129. اب لوگ وہاں فیصل آباد سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ان کے مخالف امیدوار کو، یعنی نون سرکاری امیدوار کے مقابلے میں جو امیدوار ہے اس کو ووٹ دینے پہ لوگ تلے ہوئے ہیں. اس کے لیے نہیں، نواب شیر وزیر کی جیت کے لیے نہیں، بلکہ طلال چودھری بھائی کو ہرانے کے لیے. حکومت پورا زور لگا رہی ہے، سرکاری مشینری ہے، سرکاری پروٹوکول ہیں، خزانے کا منہ کھلا ہوا ہے، پرچے، دھونس، دھاندلی، دھمکی، مخالف امیدواروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو اس صورتحال میں جب رنج اتنا بڑھ رہا ہے تو کہیں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر اس کا ادراک نہیں ہو رہا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے کہ کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیے، ایک اطلاع یہ ہے، دعویٰ ہے بعض ذرائع کا کہ فیصل آباد میں طلال چودھری کے بھائی کی حمایت سے انکار پر ایک مقامی رہنما امتیاز احمد خان نصیروی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. آستانہ عالیہ گولڑا شریف کا سید پیر نصیر الدین مرحوم کے نسبت سے وہ نصیروی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن ہمارے ذرائع کہتے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے. مذہبی آدمی ضرور ہیں، جیسا کہ اب ہر شخص ہے تقریباً اس معاشرے میں. یہ ذرائع کہہ رہے ہیں ان کا اصل گناہ یہ ہے کہ NA96 فیصل آباد میں جڑاں بالا کے حلقے میں 23 نومبر اتوار کو منعقد ہونے والے جو ضمنی الیکشن ہیں چند دن کے بعد، اس نے اپنے دھڑے کے ووٹ چودھری طلال کے بھائی کو دینے سے انکار کر دیا. لہذا MPO 3 کے تحت 30 دن کے لیے نظر بند کر دیے گئے، اور ڈی سی فیصل آباد کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کا تعلق TLP سے. TLP سے تعلق نہیں ہے ان کا. یہ غرض مند تو دیوانہ ہوتا ہے. وہ تو اگر دیوانے ہیں، طلال چودھری دیوانے ہوئے جاتے ہیں، ان کے بھائی ہوئے جاتے ہیں، تو ڈپٹی کمشنر کو جو اس کا ادراک ہونا چاہیے. مگر یہ افسر شاہی کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے. پولیس کا حال اس سے بھی بدتر ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. جب پولیس کو آپ اجازت دے دیتے ہیں تو پھر وہ تو باز کی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں، اور شکاری جو ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں. شکاری حیوان ان کی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں. وہ تو آدمی تو جب غرض مند ہو تو وہ اس کی جبلتیں اسے اکساتی ہیں کہ کچھ بھی کر لے. وہ یہ ایسی صورتحال ہے دھماکہ خیز اور بھیانک. دیکھیے نا، وہ چیف منسٹر پختونخوا کا بیٹھا ہوا ہے اور اسے ملنے نہیں دے رہے. ایک آدمی جس کی پشت پر پورا صوبہ کھڑا ہے، اور ورکر جو ہیں وہ بےتاب ہو رہے ہیں. اگر عام آدمی نہیں بےتاب ہو رہا تب بھی ورکر تو بےتاب ہو رہے ہیں. ایک ورکر نے یہ کہا کہ ہم اس لیے نہیں آ رہے یہاں پہ کہ پچھلی بار کی طرح جب ہم کوئی حسن ظن رکھتے تھے، اب ہم گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں. اگرچہ ایک ورکر نے کہا، لیکن اسے موڈ کا اور ماحول کا اندازہ ہوتا ہے. اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے
IMF کی جو رپورٹ ہے اسے اس روشنی میں دیکھنا چاہیے. 60% نوجوان ہیں آبادی کا حصہ. اسی طرح ہوا بنگلہ دیش میں، اسی طرح ہوا سری لنکا میں، اسی طرح ہوا نیپال میں، اور فرانس میں ہوئے، اٹلی میں مظاہرے ہوئے. کس چیز پر؟ جس کا کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا، اسرائیل کے خلاف. ابھی 1 سال پہلے تک اس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن حکومتیں بعض اوقات آنکھیں بند کر لیتی ہیں، اور نوجوان جس طرف جاتے ہیں اسی طرف مستقبل کو جانا ہوتا ہے. ایک یعنی کہنے کو 60% ہے، لیکن اس میں تو متحرک آدمی اس سے بھی کم ہوتے ہیں. لیکن وہ متحرک آدمی جب حرکت میں آ جاتے ہیں تو بخار پھیل جاتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ پورا معاشرہ بخار کا شکار ہو گیا. جرمنی ہو گیا، اٹلی ہو گیا، عالمگیر جنگ ہو گئی. اس کے نتیجے میں ایران میں کیا ہوا، صرف 45 سال پہلے کی بات ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اچانک ہمیں پتہ ہے، چند لوگوں کو پتہ اندازہ تھا. نواب اکبر بگٹی کو پتہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ صورتحال بہت خراب ہے، لیکن اخباروں میں کہیں اشارتاً بھی ذکر نہیں تھا. اخبارات میں کہیں اشارتاً بھی ذکر نہیں تھا. ٹیلی ویژن تو خیر تھا ہی نہیں. ٹیلی ویژن کی تو چابی جو ہے وہ حکومتوں کی جیب میں تھی. تو یہ اس کا کوئی ادراک نہیں ہے. چیف منسٹر کل جو واقعات ہوئے ہیں پرسوں، اس میں اڈیالہ جیل کے باہر وہ لہجہ ہی بدل گیا ہے. حلیمہ خان کا اور ان کی بہنوں کا، آنکھوں میں ان کے آنسو تھے، اور وہ اس کا بڑا گہرا اثر ہے پختونخوا میں. بلوچستان کی صورتحال اتنی خراب ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے. یہ ٹھیک ہے، اس سے فائٹ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن بے یقینی ہے، بے روزگاری ہے، اور جعلی حکومتیں ہیں. سندھ کی حکومت بھی بڑی حد تک جعلی ہے. کراچی میں لوگوں کا ووٹ کا کوئی احترام ہی نہیں کیا گیا. نہیں، پی ٹی آئی تو جو کہے سو کہے، وہ تو ایک فریق ہے، اس کی بات آپ مسترد کر سکتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ تو 5ویں 6 نمبر پہ تھے، 4تھے 3 نمبر پہ تھے. بلوچستان میں کیا ہوا؟ بعد میں امیدواروں سے کہا گیا آپ کو جتا دیتے، انہوں نے انکار کر دیا. اور وہ بھی ناراض ہیں، ایم کیو ایم والے ناراض ہیں. یعنی انہیں 15 سیٹیں بھی دے دیں، 16 کتنی دے دیں، وہ اس کے ناراض ہیں. اور ناراضگی کی وجہ ان کی صحیح ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا مصطفیٰ کمال کا صاحب کا، کہ انہوں نے کہا وہ یعنی صوبے کی بات لوگ کرنے لگے ہیں. جتنے سروے ہوئے آج تک کراچی میں، لوگ نئے صوبے کے حق میں نہیں تھے. یعنی اگرچہ کافی عرصہ گزر گیا، کوئی اس طرح کا نیا سروے تو نہیں ہوا. لوگ یہ نہیں چاہتے. لوگ محب وطن، عام آدمی محب وطن ہی ہوتا ہے، اور عام آدمی امن پسند ہی ہوتا ہے ہمیشہ. سب کے سب لوگ ہر آدمی کو امن کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کو آپ خود لے کے آئے ان کی معقول بات نہیں سن رہے. بھائی 2400 ارب کا بجٹ ہے، اور آپ 100 ارب روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوئی 40-45% آبادی کو وہ انہیں تو ملنے چاہیے. بھائی 1000 ارب روپے ملنے چاہیے، 800 ارب ملنے چاہیے، 700 ارب روپے دے دیں. لیکن سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بارشوں نے بربادی پھیلا دی. سڑک کی ایک عمر ہوتی ہے، ملازمتیں مل نہیں سکتی. کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو ملازمتیں تو نہیں مل سکتی. پبلک سروس کمیشن جو ایسا ادارہ ہوتا تھا جس میں آپ نقب لگا ہی نہیں سکتے تھے. بہت چند چیزوں میں سفارشیں چل سکتی تھیں، تھوڑی بہت چھپ کے. وہ بالکل ہی ایک تھانے کی طرح ہو گیا ہے. اس میں کراچی میں ظاہر ہے لوگ جو ہیں وہ آزردہ ہیں، اور وجہ سے بلوچستان کی صورتحال اتنی بھیانک ہے کہ میں اسے بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں. اور پختونخوا جو ہے اس میں آگ سلگ رہی ہے، لیکن کوئی ادراک ہی نہیں ہے، کوئی غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہم پوری بات بیان نہیں کر سکتے.
اس لیے نہیں بیان کر سکتے، اس لیے نہیں کہ بیان کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ جب صورتحال اس طرح کی ہو تو بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے کہ فتنہ نہ پھیل جائے، فساد نہ ہو جائے۔ دیکھیے ناراضی تو حکومت سے ہوتی ہے، ملک سے تو آدمی ناراض نہیں ہوتا، اپنی قوم کے مستقبل کے سے تو ناراض نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے، اخبار میں جاتے ہی نہیں بلوچستان، اور جائیں تو کریں کیا جا کر۔ لوگ روزمرہ ایسے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو تازہ ڈیولپمنٹس ہیں ان میں الجھے رہتے ہیں، ٹی وی کا پروگرام اول تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو اگر کبھی دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی جو ایشوز ہیں ان پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ اور لکھنے والے کیا لکھتے ہیں کہ یہ سچویشن تحریک کے لیے موضوع نہیں ہے۔ ارے بھائی موضوع کچھ نہیں ہوتا، خلق خدا بھڑک اٹھتی ہے۔ جناب عمر فاروق اعظم کی حکومت تھی تو ان کی ایک ہیبت تھی، لوگوں کو انصاف بھی مل رہا تھا، اور بڑے سے بڑا بھیانک صورتحال پیدا ہوئی، یعنی 5 سال تک خشک سالی رہی، تو مگر لوگ اس لیے برہم نہیں ہوتے تھے۔ خود امیر المومنین کی حالت یہ تھی کہ راشن آدھا کر دیا تھا، اپنی پوتی کو نہیں پہچان سکے تھے، اتنی کم، یعنی بچوں تک کا جو ہے اپنے گھر میں خوراک کم کر دی تھی۔ وہ ایک دن پوچھنے لگے یہ بچی کون ہے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین، حد ہو گئی، آپ کی پوتی ہے، اس کو پہچان نہیں سکے۔ لیکن ان کے آخری دور میں، طویل اقتدار تھا ان کا، آخری دور میں سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ جناب عثمان غنی کے زمانے میں فتنہ پھوٹ پڑا، آخری برسوں میں فتنہ پھوٹ پڑا، باقی تو تاریخ ہے، باقی تو سب لوگ جانتے ہی ہیں۔ اور جناب علی کرم اللہ جیسی جلیل القدر عظیم شخصیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، سوائے اس کے کہ نبوت نہیں آئے گی۔ اب وہ فتنے پر قابو نہ پا سکے، کیسے فہیم، کیسے ذہین، کیسے، یعنی الفاظ نہیں ملتے ان کی۔ آج تک بعض علماء مغالطے میں مبتلا ہیں، اور گھڑی ہوئی حدیثوں کا سہارا لے کر اور جھوٹی روایتوں کا سہارا لے کر جسٹیفیکیشن بعض چیزوں کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا، میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ ایک بہت عظیم سکالر جس کو سمجھا جاتا ہے، اس نے کہہ دیا امیر معاویہ کے سامنے تو کوئی آپشن ہی نہیں تھے سوائے ملوکیت کے، یا پھر انارکی پھیل جاتی۔ بھائی آپشن تو ان کے سامنے ایک ہی ہونا چاہیے تھا، جناب علی کرم اللہ وجہ کی بیعت کرتے۔ آج تک وہ اس وقت جو خون سے لکیر کھینچی گئی کربلا میں، ابھی تک وہ خون زندہ اور تازہ ہے۔ جب فتنہ پیدا ہونے کا امکان ہو، فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو چیزوں کو بہت غور سے دیکھا جاتا ہے اور اپنی نفی کرنی پڑتی ہے، مخالف نقطہ نظر پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر آپ بات کریں گے آپ پہ عذاب نازل ہوگا۔ ہزاروں کارکن جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں 9 مئی سے۔ یعنی یہ فرض کر لیجئے کہ 9 مئی کی 100% ذمہ داری پی ٹی آئی پہ ہے، یہ فرض کر لیں، جو کچھ ہوا پی ٹی آئی 100% ذمہ دار ہے۔ حالانکہ یہ سوال تو ہمیشہ بیرسٹر اعتزاز حسن پوچھتے رہیں گے اور لوگ بھی اس کو دہراتے رہیں گے کہ وہ اتنا طویل فاصلہ طے کر لیا زماں پارک سے اور لبرٹی چوک سے جناح ہاؤس تک، وہ کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے روکا ہی نہیں۔ کہیں کہ پولیس جو چھوٹی چھوٹی بات پہ سینکڑوں پولیس والے راستہ روک لیتے ہیں، کنٹینر لگا دیتے ہیں اور جناب لاٹھی چارج کر دیتے ہیں، کسی نے روکا ہی نہیں۔ چلے آپ اس کو نظر انداز کر دیں، 100% ذمہ دار۔ مگر وہ لوگ کیوں پکڑ لیے جو وہاں تھے ہی نہیں؟ وہ ایک خاتون جو ہے وہ 4 جگہ پہ اس کو دکھایا گیا ہے لاہور میں، ایک ہی وقت میں موجود ہے، میاں والی میں بھی موجود ہے، اور ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں ایسے۔ تو اس کو بڑی احتیاط سے ریڈ کرنا ہوتا ہے، اس سے نتائج اخذ کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوں، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ایرانی انقلاب کے دن ایک وزیر اعظم آتا تھا چلا جاتا تھا، دوسرا وزیر اعظم آتا تھا چلا جاتا تھا۔ اسپین کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ایک آدمی اٹھتا تھا، وہ اپنا کہتا تھا یہ کرپٹ ہے حکمران کمزور ہو گئے تھے، محدود ہو گئے تھے، بہت سے علاقے چھن گئے تھے۔
وہ کچھ دن رہتا تھا، ایک دوسرا آدمی اٹھتا تھا، یہ کرپٹ ہیں، یہ بدعنوان ہیں، یہ گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ دراصل کوئی لوگوں میں پذیرائی خلق خدا میں نہیں ہوتی ہے، مفروضے لوگ قائم کر لیتے ہیں۔ اب اتنا ہیجان اور اتنی سخت وہ ہیجان جو ہے وہ نفرت میں ڈھل گیا ہے، ڈھل رہا ہے اور ڈھل رہا ہے۔ بھائی لوگوں نے دیکھا نہیں، اس پہ غور ہی نہیں کرتے کہ عرفان صدیقی کا انتقال ہوا۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا، چلیے آپ تعزیت نہیں کرتے تو خاموش رہیں، بس لوگوں نے اس قدر اظہار نفرت کیا، اس قدر اظہار نفرت کیا، حیرت زدہ ہم رہ گئے۔ تمام عمر کا 55-57 سال کا تجربہ ہے، ایسا تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، اور یہ ظاہر ہے یحییٰ خان اس کے ذمہ دار تھے۔ اس وقت بھی ہمدردی تھی لوگوں کو کہ یہ بیچارے وہاں لڑتے رہے، تو تھوڑی سی فوج تکلیفیں اٹھاتی رہی، اور لوگوں کو ہمدردی زیادہ تھی۔ ثانیہ جتنا بھی تھا، جو بھی اس کا ذمہ دار تھا، لیکن ایسا تو ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ایک اخبار نویس کے ساتھ وہ آوازہ کسا کسی نے وہاں کینیڈا میں، تو بھائی ہمدردی تو اس سے ہونی چاہیے تھی جس پہ آوازہ کسا گیا، لیکن ہمدردی ساری آوازہ کسنے والے پر ہے۔ انٹرویو اس کے ہو رہے ہیں، اور لوگ وہ تبصرے پڑھیں جب ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ 200-300 آدمیوں کے تبصرے پڑھیں نا کوئی وقت نکال کے، تو اسے اندازہ ہو۔ دیکھیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ سرکاری ادارے صورتحال کا ادراک کر سکیں، اور بعض اوقات تو بالکل ہی نہیں کر سکتے۔ میں جنرل حمید گل مرحوم سے پوچھتا تھا، بار بار ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کیا ہیں؟ یعنی جنرل اسلم بیگ نے فیصلہ کر لیا۔ اور ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بالکل 100% میں نے کنفرم کیا اس کو، ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے کنفرم کیا، کہ غلام اسحاق خان نے، صدر غلام اسحاق خان جو ہیں، وہ ظاہر ہے جہاں دیدہ آدمی سے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور جواز بھی ہے اختلاف کا۔ انہوں نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو بلا لیا۔ وہ اب بظاہر تو وہی صدر تھے اتحاد کے، اپوزیشن اتحاد کے، 1990 کے الیکشن کے بعد، لیکن اصل لیڈر نواز شریف، پاپولر زیادہ نواز شریف تھے اس وقت۔ رد عمل تھا زرداری صاحب کے خلاف اور بے نظیر کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف زیادہ تھا۔ بلایا ان سے بات کرنے کے لیے، اس امکان کا جائزہ لینے کے لیے کہ انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن ٹیلی فون گیا ایک ISI کے دفتر سے، فضل الرحمان صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے، مرحوم، بہت ہی ایک نفیس اور اعلیٰ عالم فاضل آدمی اور دیانتداری کی ایک مثال۔ ایک ٹیلی فون گیا کہ صدر صاحب کو بتا دیں کہ اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ صدر صاحب کیا کرتے؟ ان کے کوئی اپنی فوج تو نہیں تھی ذاتی، اور ان کے کوئی کانسٹیچوئنسی بھی نہیں تھی، صدر صاحب کیا کرتے؟ اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب لوگوں نے دیکھا۔ یعنی شریف خاندان پہ نے اتنی دولت کہاں سے جمع کر لی، اور زرداری صاحب نے کہاں سے جمع کر لی، اور کتنا بڑا کرائسس، اتنے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ عمریں گزر جائیں گی اس کو سدھارنے میں۔ یعنی بجلی جو ہے 18 روپے کی کیوں ہے، 17 سینٹ کی کیوں ہے؟ بنگلہ دیش میں 6 سینٹ کی ہے، انڈیا میں 6 سینٹ کی ہے، تو یہاں 15-16 سینٹ کی کیسے ہو گئی؟ شاید 17 کی ہے یا 15 کی ہے، 16 کی ہے، بہرحال دو گنوں سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ وہی بجلی ہے، وہی لگانے والے ہیں، وہی کوئلہ ہے، تو یہ کہاں کیسے ہوا؟ اور یہ کیسے ہو گیا کہ سینکڑوں ارب روپے جو ہیں وہ ہر سال دیے جائیں گے اس بجلی کو جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے؟ اور اس صورت یہ ایک عام آدمی جس کا بل 200-300 روپے، 400 روپے ہوتا تھا، 1000 روپے ہوتا تھا، پھر 2000 روپے ہو گیا، اب وہ 10,000 روپے کہاں سے لائے گا؟ اور جب وہ لائے گا اس کی مجبوری ہے، بجلی تو کے بغیر تو آدمی موسم کی سختی نہیں سہ سکتا۔ جب وہ لائے گا تو اس کے دل و دماغ پر کیا بیتے گی؟ اور کتنے لوگ ہیں جو صبر کر سکتے ہیں؟ ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اب بہت ادب اور احترام سے بھی جب یہ بات عرض کی جاتی ہے تو اس کو گوارا نہیں کیا جاتا، اور جب نہیں گوارا کیا جاتا تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ برہم ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہ بالکل ایک جعلی سی حکومت بٹھا رکھی ہے،
بھائی ایک آدمی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے سارے ثبوت موجود ہیں، گواہ بھی موجود ہیں، وعدہ گواہ موجود ہیں، دستاویزی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور وہ ملک کا وزیر اعظم ہے. ہاؤ کم؟ ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ اپنا ملک ترقی کر رہا ہے. ملک ترقی کر رہا ہے؟ ملک بلا رہا ہے، خلق خدا رو رہی ہے. مہنگائی جو ہے کئی گنا بڑھ گئی. ڈالر جو ہے 110 روپے سے 120 روپے سے ہوتے ہوئے 3-3.5 سال میں کہاں پہنچ گیا؟ اس صورتحال میں ایک ہیرو ابھر آیا ہے، لیڈر نہیں ہے. عمران خان ہیرو ہے، اور آپ اس کو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ طوفان کا راستہ روک لیں گے. بس دریا کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ جب سیلاب آتے ہیں، جب طوفان اٹھتے ہیں تو تنکے تو ان کی راہ نہیں روکتے. جیل میں پڑا ہوا ہے وہ آدمی، مگر اس کی اسیری کے اثرات تو مرتب ہو رہے ہیں نا خلق خدا کے نفسیات پہ. تو بس یہی عرض ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے. اور آپ کچھ اخبار نویسوں کو اپنا ان کے خلاف متحرک کر کے، اور کچھ جیلی سے سیاستدانوں کو جو اپنے حلقہ انتخاب میں بھی آزادی سے گھوم نہیں سکتے، اور طلال چودھری صاحب کو آپ نے اجازت دے دی جو مرضی کر لیں. اور لاہور میں دھاندلی کا ایسا بندوبست کیا ہے، کہاں کے ووٹ کہاں پھینک دیے، پولنگ اسٹیشن کہاں پھینک دیے، اور خزانے کا منہ کھول دیا. جیتنے کو آپ جیت جائیں گے، مگر وہ ایک مصرعہ ہے کہ جشن طرب مناؤ گے کوہرام کی طرح. معافی چاہتا ہوں، یہ آخری جو نقطہ تھا یہ بہت دراز ہو گیا، لیکن کیا کیا جائے. یہ سوائے یہی ایک موقع ہے جس میں آپ یعنی بات کر سکتے ہیں. اور یہ تو کل کو یہ بھی پلیٹ فارم بند ہو جائے گا تو بات بھی نہیں کر سکیں گے. جناب ایسا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی بڑاس نکالنے کا راستہ ہونا چاہیے لوگوں کے لیے. میڈیا کو فتح کر لیا آپ نے، عدالتوں کو فتح کر لیا، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ آپ کا، لیکن غور کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے. بہت نوازش آپ کی.